الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا ہفتہ واری پروگرام درس دین لے کر، جس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدد اللہ علی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس کے متعلق شرعی احکامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے وطر کا بیان کیا تھا، آج انشاءاللہ سنن و نوافل کا بیان ہم شروع کریں گے اور یہ کچھ 2 یا 3 ہفتوں تک چلتا رہے گا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نفل نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس کا شکر قبول کرنے والا، اور اس کی محبت یعنی اس کی محبت اور محنت کو جاننے والا ہے۔ سنتوں کے فضائل کیا ہیں یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے بہت زیادہ نفع ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں ضرور پڑھا کرو، ان میں نفع پانے یعنی دنیا اور آخرت کی بہت فضیلت ہے، یعنی دنیا آخرت کے نفع پانے کی اس میں بشارت ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو ظہر کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت ہمیشہ پڑھے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یعنی ظہر کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھے۔ ظہر کی 4 سنت ہیں اور بعد کی 4 2 سنت 2 نفل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ یہ عصر کی 4 سنتوں کی یہ فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھے اس کا یہ عمل 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بہت فضیلت ہے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے تو 4 رکعت ادا کی، پھر سو گئے۔ یہ روایت میں موجود ہے صحیح بخاری کی۔ یہ پتہ چلا ہم نے 5 نماز کے متعلق جو سنتوں کی سنتیں احادیث سے ثابت ہیں ہم نے آپ سے پیش خدمت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سنت موقدہ ان میں سے کون کون سی ہیں؟ ہم سنت موقدہ غیر موقدہ کی تقسیم سنتے ہیں۔ تو سنت موقدہ یہ ہیں: نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ نمبر 2 اور 3 ایک ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور 2 رکعت بعد میں جو سنت پڑھتے ہیں۔ ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، ظہر کے فرائض کے بعد کی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ پھر عصر کو ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں۔ مغرب پہ آ جائیے، ظہر کے بعد مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت فرائض کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دونوں سنت موقدہ ہیں۔ عشاء کی فرائض کے بعد کی جو 2 سنتیں، فرائض سے پہلے کی 4 کی بات نہیں کر رہے ابھی ہم، فرائض کے بعد کی جو 2 سنتیں وہ دونوں سنتیں موقدہ ہیں۔ اور جمعے کے اندر جو سنتیں موقدہ ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی سماعت فرمائیے۔ 4 جمعے کی نماز فرض نماز سے پہلے، اور 6 جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد، یعنی جمعے کے جب فرض ادا کیے جائیں گے اس کے بعد پہلے 4 سنتیں ادا کی جائیں گی، پھر 2 سنتیں ادا کی جائیں گی، وہ 4 اور 2 ملا کے 6 سنتیں ہو گئیں 2 سلاموں سے۔ تو یہ سنتیں موقدہ ہیں، یعنی جمعے کے دن پڑھنے والے پر۔ اب یہ ہم نے کہا تھا ظہر میں 4 تھیں، ظہر کے فرض سے پہلے، اور بعد میں 2 تھیں، لیکن جمعے کے دن وہی نماز جو ہم ظہر کے بجائے جمعہ پڑھتے ہیں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہوگی اور بعد میں 2 ہوگی، لیکن اس 2 سے پہلے 4 کا اضافہ ہوگا جمعے کے دن۔ ٹوٹل جمعے کے دن 10 سنتیں موقدہ ہو جائیں گی اور جمعے کی نماز میں، جبکہ ظہر میں کتنی تھیں 6 تھیں۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں، اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ اگر سنتیں فوت ہو جائیں یعنی وقت نکل جائے تو کیا ان کی قضا کی جائے گی؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے سنتیں بھی پڑھے، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے قضا ادا کر رہے تو 2 رکعت سنتیں بھی پڑھے، اور پھر 2 رکعت فرض پڑھے،
اور اگر زوال کا وقت بھی نکل گیا تو اب صرف 2 رکعت نماز فرض پڑھے جائیں گے۔ جبکہ علاوہ فجر کے اور سنتیں اگر قضا ہو گئیں تو ان کے قضا ہونے کے بعد صرف اب فرض ادا کیے جائیں گے، سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ ظہر اور جمعے کی سنت قبلیہ پہلے نہیں پڑھ سکے تو کیا کریں؟ یاد رکھیے کہ ظہر یا جمعے کے پہلے کی سنتیں اگر فوت ہو جاتی ہیں اور پھر اس نے ظہر یا جمعے کی نماز پڑھی تو اب دیکھا جائے گا کہ وقت باقی ہے فرض کی ادائیگی کے بعد۔ اگر فرض کی ادائیگی کے بعد ورز باقی ہے تو افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں پڑھ کر ان 4 کو پڑھ لے۔ تو یعنی پہلے جو جمعے کا دن تھا یا ظہر کا دن تھا تو اب فرائض سے پہلے کی جو 4 سنتیں فوت ہو گئی تھیں، تو جب اب وقت باقی ہے جو فرض ادا کر لیے تو پہلے 4 سنتیں جو اس وقت ہی ہیں جو فرض کے بعد والی ہیں وہ پڑھے گا، پھر 2 سنتیں پڑھے گا۔ اب یہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جو پہلی 4 فوت ہوئی تھی وقت باقی ہے تو ان کو ادا کر لیا جائے گا، وہ ظہر ہو یا جمعہ ہو۔ آخری ایک اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی نفل یا سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے جماعت قائم ہونے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے، کہ اگر یہ جاننے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، جماعت ملنے سے مراد یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا، تو بھلے امام قاعدے کی حالت میں ہو تو سنت پڑھے اور پھر اس قاعدے کی حالت میں شریک ہو جائے، مگر یہ سنت پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ صف کے جو جماعت ہو رہی ہے اس کے برابر میں نہ پڑھے بلکہ الگ سے پڑھے، تو الگ سے ادا کر کے سنت ادا کرے تاکہ جماعت کا حصہ نہ شمار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درست انداز سے کما حقہ آداب کے ساتھ سنتیں ادا کرنے اور نماز کو بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔